آج کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جہاں خوف اور دکھ کی لکیریں آپس میں مل جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسے سائے کی کہانی ہے جو گہرے صدمے اور ایک پرانی دوستی کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ آئیے اس دل دہلا دینے والی داستان میں اترتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا خاندان جس کے لیے رات کا اندھیرا آرام نہیں لاتا بلکہ ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد لاتا ہے، ایک ایسی مخلوق کے خلاف جینے کی جدوجہد جو انہی کے گھر میں ان کا شکار کرتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس گھر میں دو بہن بھائی رہتے ہیں، اونی اور امان، اور ان کے لیے رات کا مطلب ہے کچھ سخت اصولوں پر عمل کرنا۔ گھر کی ہر ایک لائٹ جلتی رہنی چاہیے، ان کی زندگی کا پورا دار و مدار ہی اسی پر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ساری احتیاط دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اور پھر ایک رات وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ مخلوق امن کو پکڑ لیتی ہے، اس کا گلا گھونٹ رہی ہوتی ہے کہ عین وقت پر ٹارچ کی تیز روشنی اس پر پڑتی ہے اور امان موت کے منہ سے بال بال بچتا ہے۔ لیکن سب سے عجیب بات کیا ہے، ان کی ماں روشنی بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ وہ پرسکون انداز میں کہتی ہے کہ یہ مخلوق اسے کچھ نہیں کہے گی، یہ صرف بچوں کے لیے خطرہ ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہانی میں ایک نیا بہت ہی پریشان کن موڑ لے آتی ہے۔ اب اونی، جو خوف اور غصے سے بھری ہوئی ہے، اپنی ماں سے پوچھتی ہے آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ اس مخلوق کو کیسے جانتی ہے اور وہ اسے نقصان کیوں نہیں پہنچائے گی؟ اور تب روشنی اپنے ماضی کا ایک ایسا راز بتاتی ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ بیماری، تنہائی اور ایک ایسی دوستی کی کہانی تھی جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ روشنی بتاتی ہے کہ کینسر کے علاج کی وجہ سے اسے ایک ایسی جگہ رہنا پڑا جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہیں اس کی دوستی جینی سے ہوئی۔ جینی ایک یتیم لڑکی تھی جس نے اپنی پوری زندگی اسی اندھیرے میں گزاری تھی۔ جب روشنی ٹھیک ہو کر واپس آئی تو جینی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سورج کی روشنی اس کے لیے موت کا پیغام تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ روشنی اسے جلا کر راکھ کر گئی۔ یہی اس کا المناک انجام تھا۔ یہ سچائی جاننے کے بعد بہن بھائیوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے والد، جن کی موت ہو چکی تھی، وہ اس راز کو حل کرنے کے بہت قریب تھے۔ پھر انہیں اپنے والد کی ڈائری ملتی ہے، اور یہ کوئی عام ڈائری نہیں تھی، یہ ایک طرح کی گائیڈ بک تھی جس میں اس مخلوق کے سارے راز اور اسے ہرانے کے طریقے لکھے تھے جو ان کے والد نے اپنی جان جانے سے پہلے دریافت کر لیے تھے۔ اچھا، جب وہ ڈائری پڑھتے ہیں تو ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے۔ ان کے والد نے لکھا تھا کہ جینی میں ویمپائر جیسی ہی عادتیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق تھا، اور یہی فرق اسے حد سے زیادہ خطرناک بنا دیتا تھا۔ عام ویمپائرز کی طرح نہیں، جینی گھر سے کبھی باہر نہیں جاتی تھی، وہ ہمیشہ اندر ہی چھپی رہتی تھی، اور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ ہر روز اپنی چھپنے کی جگہ بدل لیتی تھی۔ ڈائری سے ایک اور راز کھلا، یہ کہ جینی جیسی مخلوق اپنے پیچھے کچھ ایسے نشان چھوڑتی ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے، لیکن والد نے اس کا حل بھی ڈھونڈ نکالا تھا۔ الٹرا وائلٹ لائٹ یعنی UV لائٹ کے نیچے یہ سارے نشانات صاف نظر آ سکتے تھے۔ اور اب جینی کو ڈھونڈنے کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی۔ اونی نے ایک بہت ہی شاندار لیکن انتہائی خطرناک منصوبہ بنایا۔ اب شکاری کا شکار کرنے کا وقت تھا۔ ان کا پلان 2 حصوں میں تھا۔ پہلا، دن کے وقت گھر کی ساری کھڑکیوں اور دروازوں کو کمبلوں سے ڈھانپ کر ایک مصنوعی رات بنانا تاکہ جینی سوتی رہے، اور دوسرا، UV ٹارچ کی مدد سے اس کے نظر نہ آنے والے قدموں کے نشانوں کو فالو کرنا اور سیدھا اس کے چھپنے کی جگہ تک پہنچنا۔ اور منصوبہ کام کر گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے UV لائٹس چلائیں، ان کے سامنے خوفناک منظر تھا۔ گھر کی ہر دیوار، ہر فرش، ہر کونے پر ان گنت نشانات تھے۔ اتنے سارے نشانوں میں وہ اسے ڈھونڈیں گے کیسے؟ تبھی اونی کو ڈائری کی ایک اور اہم بات یاد آتی ہے۔ جو نشان سب سے تازہ ہوں گے وہ UV لائٹ میں سب سے گہرے نظر آئیں گے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے سب سے گہرے نشانوں کا پیچھا کرنا شروع کیا، اور وہ راستہ انہیں کسی کمرے میں نہیں بلکہ سیڑھیوں کے پاس چھپے ایک عام سے لکڑی کے بکسے تک لے گیا۔ اس دن کے لیے جینی کا تابوت اس کے چھپنے کی جگہ مل چکی تھی۔ اب منصوبے کے آخری اور سب سے سفکانہ حصے کی باری تھی۔
ओनी भागकर करीब तरीन खिड़की से कंबल नोचकर फेंक देती है। दिन की तेज रोशनी एकदम से पूरे कमरे में भर जाती है, वही रोशनी जो जीनी की सबसे बड़ी दुश्मन थी और इनका वाहिद हथियार। जैसे ही वो बक्से को जबरदस्ती खोलते हैं, सूरज की रोशनी अंदर मौजूद मखलूक से टकराती है और एक आखिरी दिल चीर देने वाली चीख पूरे घर में गूंजती है। ये सब कुछ सिर्फ चंद सेकंड्स में हो जाता है। सूरज की तपिश जेनी के वजूद को जलाकर भस्म कर देती है और पीछे रह जाता है तो सिर्फ राख का एक छोटा सा ढेर। सालों का खौफ पल भर में खत्म। बच्चों ने अपने वालिद का बदला तो ले लिया, उस साए से छुटकारा भी पा लिया, लेकिन ये कोई खुशी वाली जीत नहीं थी। ये बहुत ही गमगीन फतह थी, क्योंकि रोशनी के लिए उसने अपने दोस्त को एक बार फिर खो दिया था, दूसरी और आखिरी बार। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई अफरीत किसी बड़े दुख और सदमे से पैदा हो तो क्या हम उसे विलन कह सकते हैं? क्योंकि इस कहानी में शायद कोई असली अफरीत था ही नहीं, सिर्फ हालात के मारे हुए किरदार थे।